آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا احمد رضا بریلوی کا انگریزی استعمار سے کوئی تعلق تھا۔ ملٹیپل مسلم اور نان مسلم ہسٹورینز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی پرو برٹش سٹانس رکھتا تھا اور اس کے فتووں نے ایٹ لیسٹ انڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ فرانسس رابنسن ایک ہسٹورین ہے، اس نے اپنی کتاب دا علماء آف فرنگی محل اینڈ اسلامک کلچر ان ساؤتھ ایشیا کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی پرو برٹش سٹانس رکھتا تھا اور اس نے ورلڈ وار 1 کے دوران کھلے انداز میں پورے جوش کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ رابنسن کے یہ الفاظ ہے، ہی سپورٹڈ دا کلونیل گورنمنٹ لاؤڈلی اینڈ ویگرسلی تھرو دا ورلڈ وار 1۔ اگر یہ الفاظ کسی دیوبندی عالم نے لکھے ہوتے تو شاید بریلوی اس کا یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک غیر مسلم رائٹر کی گواہی ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی سارے غیر مسلم رائٹرز نے اس بات کو لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی انگریزی گورنمنٹ کے سپورٹر تھے۔ پیٹر ہارڈی نے اپنی کتاب دا مسلمس آف برٹش انڈیا کے اندر بھی اسی چیز کو لکھا ہے، بلکہ پیٹر ہارڈی نے تو اپنی کتاب کے اندر قادیانی، شیعہ مجتہد اور احمد رضا بریلوی کا نام لکھا ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے سپورٹر تھے۔ کئی سارے انڈین ہندو رائٹرز نے بھی، اور مسلم رائٹرز کی اگر میں بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ان سب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے کسی بھی اینٹی برٹش موومنٹ کے اندر حصہ نہیں لیا، اور وہ صرف وہابی اور دیوبندیوں کے خلاف فتوے ایشو کرتے رہے، جو کہ انگریزوں کے لیے کافی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوا، اور شاید اسی لیے برٹش گورنمنٹ نے ان کے کسی بھی کام پر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ ان کے کام سے برٹش گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں تھا بلکہ کریٹیکل موقع پر فائدہ ہی ہوا ان کو۔ اب آئیے تحریک خلافت موومنٹ کے اندر احمد رضا بریلوی نے کیا رویہ اختیار کیا، اس کو پورے کانٹیکس میں سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ورلڈ وار 1 کے اندر 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ دراصل عثمانی خلیفہ کے پاس 3 آپشن تھا، یا تو وہ برٹش اور فرینچ کی سائڈ لیتا، یا جرمنی اور آسٹریا وغیرہ کی سائڈ لیتا، یا پھر نیوٹرل رہتا۔ برٹش اور فرینچ پہلے سے عثمانی سلطنت کو کمزور کر رہے تھے اور اس کے علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے، پلس میں رشیا جو کہ عثمانی سلطنت کا شدید مخالف تھا، وہ بھی برٹش اور فرینچ کا الائی تھا، تو اس لیے عثمانی خلیفہ برٹش اور فرینچ کی سائڈ نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جرمنی سلطنت عثمانیہ کا دشمن نہیں تھا، اور پلس میں جرمنی نے اکنامیکل اور پولیٹیکل سپورٹ دینے کا بھی وعدہ کیا سلطنت عثمانیہ کو۔ تو سلطنت عثمانیہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جرمنی اور آسٹریا وغیرہ کی مدد سے ہم برٹش اور فرینچ کو ہرا دیں گے اور اپنے قبضہ کیے ہوئے علاقوں پر دوبارہ سے اپنی پکڑ بنا لیں گے۔ جرمنی نے بھی مسلم کنٹریز کے اندر اینٹی برٹش پروپیگنڈا کیا، جس سے کہ سلطنت عثمانیہ کو لگا کہ جرمنی ان کا صحیح ساتھی ہے، اسی لیے سلطان نے جہاد کا اعلان کروا دیا تاکہ ساری مسلم دنیا برٹش اور فرینچ کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ یہاں ہندوستان کے بہت سے مسلمانوں کا ایک نظریہ یہ بنا کہ ہم عثمانی سلطنت کی مدد کر کے برٹشرز کو کمزور کریں گے اور ہندوستان کو آزادی دلائیں گے، یعنی جب جنگ کے اندر عثمانی سلطنت کو جیت حاصل ہوگی تو ان کی مدد سے ہم برٹشرز سے ہندوستان کو آزاد کرا لیں گے۔ اسی لیے بہت سے مسلمان ہندوستان سے ترکی فوج میں جا کر کے شامل ہوئے تاکہ برٹشرز اور فرینچ کے خلاف لڑائی کریں۔ دوسری طرف برٹشرز نے ہندوستانی فوج کو اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ایک چال چلی، انہوں نے ہندوستانیوں کو پولیٹیکل ریفارمز اور آزادی کا جھوٹا وعدہ دے دیا اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ جنگ ختم ہونے پر عثمانی خلافت کو باقی رہنے دیں گے اور حرمین شریفین کی بھی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں ہندو اور مسلمان اس جنگ میں انگریزوں کی طرف سے لڑنے چلے گئے، لیکن یہ سب صرف ایک دھوکہ تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد انگریزوں نے نہ کوئی پولیٹیکل ریفارمز کیے، نہ آزادی دی، بلکہ ان کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا اور عثمانی سلطنت کے بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ٹریٹی آف سیورا کے ذریعے۔ جنگ عظیم میں جرمنی اور اس کے الائز کو شکست ہوئی، جس میں کہ سلطنت عثمانیہ بھی تھا۔ اس شکست کے بعد انگریزوں نے عثمانی خلیفہ کو مجبور کیا ٹریٹی آف سیورا سائن کرنے پر، اور اس ٹریٹی کے ذریعے سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم اور غصہ بڑھ گیا، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو ان کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے اور خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ایک تحریک چلائی، جسے تحریک خلافت موومنٹ کہا جاتا ہے، جس میں خاص طور سے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا بڑا ہاتھ تھا۔ گاندھی جی نے بھی اس تحریک کو سپورٹ کیا کیونکہ یہ تحریک آزادی کی کوششوں کا بھی حصہ تھا۔ اس تحریک نے انگریزوں کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ انگریزوں کے خلاف یہ بہت مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہی تھی اور بہت ممکن تھا کہ یہی تحریک انگریزوں کے ہندوستان سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی، لیکن چند اسباب کی بنیاد پر یہ تحریک کمزور پڑ گئی، جس میں ایک بڑا سبب بریلوی کا اختلاف تھا۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت نے مین ٹائم پر اس تحریک کے خلاف فتویٰ دے دیا اور لوگوں کو اس تحریک سے متنفر کر دیا۔ احمد رضا نے اس پر ایک کتاب لکھی، دوام العیش فی الائمۃ من قریش۔ اس کتاب کے اندر لوگوں کو یہ بتایا کہ شرعی خلیفہ ہونے کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے،
اور عثمانی خلیفہ چونکہ قریشی نہیں ہے اسی لیے مسلمانوں پر اس کی مدد اور حمایت ضروری نہیں ہے، اور یہ لکھ کر کے پورا کام خراب کر دیا۔ کم سے کم اس لیے تو فتوی بازی سے باز آ جاتے کہ یہ تحریک ہندوستان کی آزادی کے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر بھی احمد رضا بریلوی نے اپنی انگریز دوستی کا ثبوت دیا۔